بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام، سبق نمبر 22، صلیبی جنگیں، اسباب اور واقعات و نتائج۔ عزیز طلباء، اس سے قبل ہم نے صلیبی جنگوں کے متعلق ایک ہلکا سا تعارف پڑھا تھا۔ اس سبق میں اور لیکچر میں، درس میں، ہم مزید صلیبی جنگوں کی وجوہات، ان کی سیاسی وجوہات اور ان کی مذہبی وجوہات، معاشرتی وجوہات اور معاشی وجوہات کو جانیں گے۔ صلیبی جنگوں سے مراد کیا ہے؟ فلسطین، خاص طور پر بیت المقدس میں عیسائیوں کا قبضہ کرنے کا دوبارہ ارادہ تھا، لہٰذا اس ارادے کی تکمیل کے لیے انہوں نے جو جنگیں لڑیں انہیں صلیبی جنگوں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو صلیبی جنگیں کیوں کہا جاتا ہے؟ در حقیقت یہ جنگیں صلیب کے نام پر لڑی گئی تھیں، یعنی کہ فلسطین اور شام کی حدود میں صلیب کے نام پر مذہبی، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جنگیں، جس طرح کسی کو ایموشنل کیا جائے مذہبی طور پر، اس سے مراد یہ ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس کا شہر حضرت عمر کے ہی زمانے میں فتح ہو چکا تھا، اور بذات خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لائے، اور آپ نے وہاں پر موجود مسیحیوں سے اور یہود سے چند معاہدے کیے، اور آخر تک جناب عمر کی جو فتح کردہ سرزمین تھی، بیت المقدس تھا، وہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ 11ویں صدی کی آخر میں جب سلجوکیوں کا زوال آیا، یہ ترک ہیں، اور ترکوں میں پہلے سلجوکی آئے، اس کے بعد پھر عثمانی آئے، پھر عثمانی سلطنت کا تو کیا ہی کہنے ہیں کہ تین بر اعظموں پر وہ پھیلی ہوئی ہے۔ الغرض جب سلجوکی ریاست کا خاتمہ ہوا یا زوال پذیر ہوئی، تو ان کے دلوں میں بیت المقدس کی فتح کا خیال دوبارہ سے جاگ اٹھا، اور یہ ہونا بھی تھا چونکہ مسلم ورلڈ میں جو اس وقت خلافت چل رہی تھی، سلجوکیوں کی جو سلطنت تھی وہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی، تو اس سے بہترین موقع مسیحیوں نے نہیں گردانا، اور انہوں نے اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ مذہبی اسباب، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ فلسطین جو ہے یہ 3 مذاہب کے لیے بڑا ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، یہود کے لیے بھی، اور مسیحیوں کے لیے بھی۔ چونکہ فلسطین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش تھا، تو مسیحیوں کے لیے اس لیے ضروری ہے۔ یہود کی ابتدا ہی وہیں سے ہے، تو یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے، اور پھر ہمارا قبلہ اول بھی ہے، اس لیے بھی ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ اور بھی اس کے مذہبی اسپیکٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ 3 بڑی بڑی جو برادریاں ہیں، ان تینوں کا وہاں پر کسی نہ کسی طرح تعلق ضرور ہے۔ پھر بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھا، اور بڑے بڑے انبیاء کے مقبرے یہاں پر موجود ہیں، اس لیے بیت المقدس کا شہر اور زمین ان کے لیے عیسائیوں سے کہیں زیادہ متبرک اور مقدس تھی۔ مسلمانوں نے متبرک مقامات کا باقاعدہ ہمیشہ تحفظ کیا ہے، چاہے وہ بیت المقدس ہو، چاہے وہ مسجد قباء ہو، یا وہ مدینہ منورہ ہو، مسجد نبوی ہو، ان تمام من شعائر اللہ جو ہیں، ان تمام کا نہ صرف حفاظت کی بلکہ احترام بھی کیا، اور ان کے گرجے اور خانقاہیں ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد تھے۔ مسلمانوں میں یہ خاصیت رہی ہے کہ وہ جو بھی انہوں نے علاقے فتح کیے ہیں، وہ تاریخ آج بھی اس بات کی گواہ ہے کہ اس کی ہمیشہ حفاظت کی ہے، نہ صرف حفاظت کی ہے بلکہ وہاں پہ اقلیتوں کو بھی تحفظ دی ہے۔ لیکن اگر آپ ان صلیبی جنگوں کا مطالعہ کریں بغور، یہاں پر ہم مختصراً بیان کریں گے چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، اگر آپ اس کا جو ہے دقیق النظر سے مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صلیبی جنگیں مذہب کے نام پر لڑی گئی تھیں، اور اس میں مسلمانوں کا اتنا خون بہا،
جب ہم صلاح الدین ایوبی کے متعلق پڑھیں گے تو اس میں بھی میں آپ کو چند باتیں عرض کروں گا۔ الغرض مسلمانوں نے ہر قسم کے ان کے تبرکات کا لحاظ کیا، چنانچہ 10ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ کی عیسائی سلطنتوں یعنی کہ اٹلی، فرانس، جرمنی اور انگلستان وغیرہ نے سرزمین فلسطین کی دوبارہ تسخیر کا منصوبہ بنایا اور اسے ایک بار پھر عیسائی یعنی کہ مسیحی مملکت بنانے کی کوشش کی۔ اب اس میں یورپ کی جو سازش تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آپ نے نزول فرمایا ہے اور عیسائیوں کے تمام مصائب کا خاتمہ کریں گے، لیکن ان کا نزول اسی وقت ہوگا جب تک کہ یروشلم ان کے ہاتھ میں نہیں آ جاتا۔ گویا جب تک کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا تو یہاں پر حضرت عیسیٰ نازل نہیں ہو سکتے۔ مسیحیوں کا یہ بڑا واضح موقف ہے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی سیکریفائز کر کے، جس کو ہم اردو میں یا ہندی میں کہتے ہیں بلی دے کر، ہمارے تمام کے تمام گناہ معاف کروا دیے ہیں، لہٰذا وہ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ ہمیں بخشیں گے اور ہمیں دوبارہ جو ہے وہ برکت اور جلال دیں گے، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب یروشلم ہمارے قبضے میں ہوگا۔ مسیح جو ہے مذہبی رہنماؤں نے یہ چیز عام کر دی تھی کہ اگر کوئی چور، بدماش، بدکار بھی بیت المقدس کی زیارت کر کے آئے تو وہ جنت کا مستحق ہے۔ اب لہٰذا جب یہ چیز بھڑک اٹھی ان کے دل میں، ہر ظاہری بات ہے جب دیکھیں کوئی بیت اللہ کے بارے میں یا مدینہ منورہ کے بارے میں ہمیں کوئی کہے گا، ہمارے بھی جذبات ابھریں گے اور ہم اس کی حفاظت کے لیے دوڑیں گے۔ اسی طرح مسیحیوں میں بھی ان کے جو مذہبی رہنما ہیں انہوں نے ان چیزوں کو بھڑکایا، لہٰذا اس عقیدے کی بنا پر بڑے بڑے بدکار لوگوں کو بھی یعنی کہ ظاہری بات اب مل گئی، صورت مل گئی کہ جناب یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی ہمارے لیے، انہوں نے بھی پھر آنا شروع کر دیا۔ اب پوپ کی خواہش تھی، پوپ چونکہ اس میں 2 بٹوارے ہیں مسیحیوں میں بھی، تو پوپ یہ چاہتا تھا کہ جہاں پر میری آدھی حکومت ہے وہاں پر میری پوری ہو جائے، لہٰذا عیسائیوں اس وقت 2 حصوں میں منقسم ہو چکی تھی۔ عیسائیوں جو تھی ایک حصے کے تعلق یورپ کی مغربی کلیسا سے تھا جس کا مرکز روم تھا، اور دوسرا مشرقی یونانی کلیسا جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا۔ دونوں چرچ کے ماننے والے ایک دوسرے کے مخالف تھے، لیکن چونکہ پوپ وہ سب کا ہوتا ہے، لہٰذا روم کے پوپ کے ایک عرصہ تک یہ خواہش رہی کہ مشرقی بازنطینی کلیسا کے سربراہی بھی اگر اسے مل جائے تو وہ پوری طرح سے مسیحیت پہ کنٹرول کر لے گا اور اپنی من مانی کے ان کا پیشوا بھی بن جائے گا اور اپنی من مانی سے وہ تمام فیصلے کروا سکتا ہے، گویا وہ کسی بھی چیز کو بھی عبور کر سکتا ہے۔ اب اسلام دشمنی کے علاوہ اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس نے اعلان کر دیا کہ ساری دنیا کی مسیحیت بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، جو اس جنگ میں مارا جائے گا وہ جنت کا حقدار ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں خلیفہ کو اعلان کرے کہ اعلان جہاد ہے، اب ظاہری بات ہے ہر شخص اسی خوشی میں لڑے گا کہ اگر وہ مرے گا تو وہ شہید ہوگا اور جنت میں جائے گا۔ مسیحیوں میں بھی یہی انہوں نے بات ابھاری۔ سیاسی اگر اس کے اسباب دیکھیں تو ابن عساکر اسلام نے اپنے عروج کے زمانے سے بڑی بڑی سلطنتیں زیر و زبر کر دی تھیں، اور افریقہ، ایشیا، جزائر بحر روم اور وغیرہ، اسپین، پرتگال، یہ سب ان کی زیر نگی تھی۔ اور اب 11ویں صدی عیسوی میں اسلام دنیا کی حالت بہت بدل چکی تھی۔ مصر میں باقاعدہ عبیدی سلطنت روبہ زوال تھی، اور ایک بالکل سلسلی میں مسلمانوں کا اقتدار کمزور ہو چکا تھا، ایک تسلسل ختم ہو چکا تھا مسلمانوں کا۔ اور اسپین میں اگر آپ یوسف بن تاشفین میدان عمل میں آیا تھا تو اسپین سے مسلمانوں کا اخراج بہت پہلے مکمل ہو چکا تھا، اور صلیبی جنگیں چونکہ مسلمانوں کے اسی سیاسی غلبے کا خلاف یعنی کہ یورپ کے عیسائیوں کے اجتماعی رد عمل تھا، تو گویا ان کے لیے آسان ہو گیا کہ جہاں جہاں سے مسلمانوں کا زوال آتا جا رہا تھا وہ حصے ان کے لیے بڑے آسان ہو چکے تھے، اور کچھ حصے ایسے تھے جو بظاہر تو مسلمانوں کے قبضے میں ہی تھے، لیکن وہاں پر دم توڑتی ہوئی ان کی سلطنت تھی، ان کی ریاست بالکل آخری دموں پر، جہاں پر بغاوت کی شورش اور یہ بہت زیادہ چیزیں رہی۔ ابھی ہم التمش کے متعلق بھی پڑھیں گے۔
اب اس کے معاشرتی پہلو دیکھیں تو یورپ چونکہ معاشرتی لحاظ سے مسلمانوں کے مقابلے میں پسماندہ تھا، وہاں پر پوپ کا راج سر پوپائیت چلتی تھی۔ اگر آپ اس کے حوالے سے کتاب کا نام میرے ذہن میں ہے، وہ ہے تاریخ یورپ، اگر آپ اس میں پڑھیں تو اس میں باقاعدہ جو سب کرتا دھرتا تھا وہ پوپ ہوا کرتا تھا، اور لوگوں سے، وہ بڑے بڑے کاشتکاروں سے وہ خراج لیتا تھا، اور ان کو یہ اجازت تھی کہ وہ جتنا بڑا مرضی سن کر کے آ جائیں، گناہ کر کے آ جائیں، ان کو پوپ ایک سرٹیفکیٹ دے دیتا تھا کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اب تم جنت میں جاؤ گے، اور اس کے عوض وہ پیسے لیا کرتا تھا۔ لہٰذا یہ چیز عام ہو چکی تھی۔ تو اس طرح لوگوں کے معاشی حالات وہاں پر کسانوں کے بھی بہتر نہیں تھے، اور اخلاقی انحطاط سے بھی عوام کی حالت اچھی نہ تھی۔ یورپ کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے عوام کی توجہ اندرونی مسائل اور ان کے ذب و حالی سے ہٹا کر بیرونی مسائل پر ڈال دی، گویا کہ سکسیس کی طرف، کامیابی کی طرف، جنگ کی طرف سب کو موڑ دیا۔ حالت کیسے بہتر کی جائے، معاشی حالت کو بہتر کس طرح کیا جائے، اپنی سوسائٹی کو کس طرح اپڈیٹ کیا جائے، غربت کا کیسے خاتمہ کرے، ان سب چیزوں سے انہوں نے ختم کر دیا۔ اور یہ آج بھی تقریباً اگر آپ دیکھیں تو سیاسی صورتحال کچھ اسی طرح ہی ہے کہ مسلمان، ایک انسان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے لیکن اس کو جنگ کی طرف آمادہ کیا جاتا ہے، اس کو جہاد کی طرف آمادہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو خیر ایک اور صورتحال ہے، لیکن یہاں پر مسیحیت میں اس سے بھی ابتر صورتحال تھی، اور ان لڑائیوں میں رضاکاروں کی متعددہ تعداد ان لوگوں پر مشتمل تھی جو اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے یونانی حسن کے لطافتوں کے لمس کی خاطر اس سفر میں شامل ہوئے تھے۔ مشہور فرانسیسی مورخ لبنان کا بیان ہے کہ اس دور کے معاشرہ صحیح ترین عکاسی کرتا ہے، گویا یہ صرف خواہش نفس کے ایک صرف تھی صلیبی جنگ، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ایسا موقف جس سے انسانیت کی بھلائی ہو، خواہ وہ مسیحی ہوں خواہ وہ مسلمان ہوں، ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خواہش نفس کے اوپر خواتین کے لیے، مال و دولت کے لیے، اپنی ذاتی خواہش جو ہے اس کو تکمیل کے لیے ماں صرف یہ جنگیں لڑی گئیں۔ اگر معاشی اسباب دیکھیں تو اسلامی دنیا کی خوشحالی اور دولت و ثروت کے چرچے یورپ میں عام تھے، اور اب ظاہری بات ہے یورپ ابھی تک خوشحالی کی ان منازل سے نہ گزرا تھا جن کا مشاہدہ مشرق کے اسلامی سلطنتیں کر چکی تھیں، اور شروع سے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد پھر اسلامی ریاستیں شروع ہو گئی، پھر سلاطین آ گئے، ان کی حکومت رہی آدھی آدھی دنیا کے اوپر، ٹھیک ہے، اور نصف دنیا کے اوپر ان کی حکومت رہی، مال و دولت سے بیت المال بھرے ہوتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے یورپ کے پاس یہ چیز نہیں تھی، یورپ کے پاس تو بالکل پسماندہ علاقے تھے، پسماندہ لوگ تھے، غریب غربا کسان تھے، تو وہ ظاہری بات ہے ایک دم جب آپ اتنی دولت دیتے ہیں تو یہ چیزیں تو سامنے آ جاتی ہیں نا۔ سر نہ تھے، اپنی قسمت آزمائی کے لیے اس مذہبی مہم میں شامل ہو گئے، انہوں نے کہا چلو ایسے نہیں تو پھر ایسے کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملے گا۔ یورپ کے نظام حکومت میں جاگیرداری نظام، جس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، معاشی نظام میں اس کی خرابیاں ظاہر ہو چکی تھی، دولت کے تمام ذرائع امر اہل کلیسا اور جاگیرداروں کا قبضہ تھا، اور عوام مفلوق الحال تھی۔ میں وہی عرض کر چکا ہوں کہ اس میں تو یہ بھی ایک رواج تھا کہ اگر کسی بڑے جاگیردار کی شادی ہوتی تو اس کی بیٹی کا سارا سامان، جہیز وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ چھوٹے کاشتکار کے اوپر لازم ہوتا تھا، جو کہ خراج بھی دے رہا ہوتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے اس کو پھر بچنا کیا ہے، اس کو تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اب صلیبی جنگوں کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں، یہ تقریباً 9، 10، 11 صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر میں صرف مختصر ایک دو کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ پہلی اگر آپ صلیبی جنگ دیکھیں تو وہ 1097 سے لے کر 1145 تک پوپ کے اعلان جہاد کے بعد یکے بعد دیگرے 4 عظیم الشان لشکر بیت المقدس کی فتح کا عزم لیے روانہ ہوئے، اور راہب پیرٹ کی ماتتی میں 13 لاکھ عیسائیوں کا ایک انبوہ کثیر سلطنت قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوا۔ دوسری صلیبی جنگ اسی طرح اگلے سالوں میں سٹارٹ ہوئی، جس میں عماد الدین کے وفات کے بعد 1144 میں اس کا لائق بیٹا نور الدین زنگی اس کا جانشین ہوا۔ صلیبی جنگوں کے مقابلے میں وہ اپنے باپ سے کم مستعد نہ تھا، اور تخت نشین ہونے کے بعد اس نے مسلمانوں میں جہاد کی ایک نئی روح پھونک دی، اور اکثر و بیشتر علاقے جو تھے وہ مسیحیوں سے لے لیے اس نے، اور اس کے بعد ان کے وہ جو تمام عزائم تھے اس کو ناکام بنا دیا۔ تیسری صلیبی جنگ میں بیت المقدس کی فتح صلیبیوں کے لیے پیغام اجل سے کم نہ تھی،
اب ظاہری بات ہے یہ فتح کر چکے ہیں، اس فتح کی خبر پورے یورپ میں، ظاہری بات ہے دیکھیں آپ بڑی جنگ کے لیے نکلیں اور آپ کو کسی نہ کسی طرح اس کا مصداق حاصل ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا سکسیس ہو سکتی ہے۔ اس طرح تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا اور اس جنگ میں سارا یورپ شریک تھا، یہ نہیں کہ جرمنی تھا، فرانس تھا، اٹلی تھا، یہ سارے جو ہے وہ انگلستان وغیرہ سب کے سب اس میں شامل تھے، اور یہ بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ نور الدین زنگی کے آگے اس کے صلاح الدین ایوبی کا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آگے سقوط بیت المقدس۔ حمص پر قبضہ کرنے کے بعد صلیبیوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لی، چونکہ فاطمیوں کی طرف سے خاطر کا فاطمی کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے، اور انہوں نے سلجوکیوں کو بڑا تنگ کیا فاطمیوں نے، اور اس کے بعد عثمانی میں تھے، لیکن عثمانی میں اتنے زیادہ ان کا زور نہیں تھا جتنا سلجوکی حکومت میں جو ہے وہ حسن بن صباح کے متعلق خبر آپ کو یاد ہو پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، اس شخص نے بہت زیادہ شور مچایا ہوا تھا۔ اس لیے 15 جون 1099 کو بیت المقدس پر ان ایک مذہبی جو ہے وہ جنونیوں نے بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا اور بیت المقدس کی حرمت کا کوئی لحاظ نہ رکھا، اور میں پھر آپ کو وہی عرض کرتا چلوں کہ مسلمانوں کا خوب قتل عام کیا انہوں نے، مال اسباب لوٹ لیے۔ یورپی مورخین بھی ان سے شرمناک مظالم کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ مورخ جو ہے وہ سچا ہونا ضروری ہے، جھوٹ کی عکاسی نہ کرے۔ جس طرح صلاح الدین ایوبی کے بارے میں مسیح مورخ لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسا فاتح نہیں دیکھا کہ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا ایک عیسائی کو بھی نہیں اس بندے نے مارا، نہ ہمارے نائٹس کو مارا، نہ ہمارے نیٹو کو مارا، نہ ہمارے کسی بوڑھے کو مارا، نہ نوجوان کو مارا، بلکہ جن کے پاس ہتھیار تھے ان کو بھی معافی دے کے بھیج دیا۔ ایک صرف رونالڈ کو مارا تھا انہوں نے، جس کا آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ اب عیسائیوں کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک اس رویے سے بالکل الٹ تھا جو حضرت عمر نے چند صدیوں پیشتر بیت المقدس کی فتح کے وقت کیا تھا، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بیت المقدس کے وقت جب فتح ہوئی تھی حضرت عمر خود تشریف لائے تھے اور آپ نے سب کو امان جاری کیا تھا، ٹھیک ہے۔ بیت المقدس کے ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کے بعد گاڈفرے کو بیت المقدس کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ نتائج اگر آپ دیکھیں تو 2 صدیوں پر محیط یہ صلیبی جنگیں جو مسلمانوں پر بے جا طور پر مسلط کی گئی تھی، اپنے ساتھ تباہی و بربادی صرف لے کر آئی، اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ یوں مذہبی جنونیوں نے دنیا کے ایک کثیر آبادی کو افغان اور اتھاہ اندھیروں میں دھکیل دیا۔ یہ جنگیں فلسطین پر قبضہ کرنے کی کوشش تھی، لیکن مسلمانوں کا قبضہ بیت المقدس پر بدستور قائم رہا۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان اجنبیت کی ایک ایسی مستقل قسم کی دیوار آ گئی کہ اب دوبارہ یہ صرف ایک ایسا کانٹا رہ گیا ہے کہ وہ نہیں کبھی بھی ہٹ سکتا۔ اور آج فلسطین کی یہودی ریاست کا قیام، اور دیکھیں آپ نیو ورلڈ آرڈر کا، وہ اسی کی کڑی ہے، آج بھی اسی پہ لوگ آگے چل رہے ہیں۔ یورپ کا جنگی جنون جو ہے جب سرد پڑا تو انہیں کلیسا کے اثر و رسوخ کا پتہ جو چلا، جب تو اصلاح کلیسا جیسی تحریکیں شروع ہوئیں تاکہ حکومت پر ان کا اثر و رسوخ کم کیا جا سکے، لیکن یہ ناکام رہے اس میں۔ اگر آپ خلاصہ سبق دیکھیں تو اس سبق سے معلوم ہوتا ہے کہ صلیبی جنگیں محض خواہش نفس پر مشتمل ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں تو میں صلیبی جنگ کی وہ اس لیے مخالفت کر رہا ہوں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس میں کوئی مقصد نہیں۔ دیکھیں اگر آپ نے بیت المقدس میں رہنا ہے نا، آپ تو رہیں نا، لیکن اس کا مقصد دیکھیں اس طرح کرنا کہ آپ پھر وہاں پر بے حرمتی کریں تو پھر آپ کا تو مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مسیح ہیں اور آپ کے لیے وہ بڑا احترام کی جگہ ہے تو پھر آپ کو اس طرح نہیں اس میں داخل ہونا چاہیے۔ ویسے داخل ہو جیسے حضرت عمر داخل ہوئے، ویسے داخل ہو جس طرح صلاح الدین ایوبی داخل ہوا، جس طرح سلطان فاتح محمد قسطنطنیہ میں داخل ہوا۔ ان کا کوئی ایسا مقصد نہ تھا جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ ہو سکے۔ پوپ اپنی جاگیردارانہ نظام کو قائم رکھنے اور اس کو غرباء پر مسلط کرنے کا خواہش مند تھا، اور اس میں اس کی کوئی اپنی خواہش نہیں تھی۔ آج بھی بیت المقدس پر وہی کچھ ہو رہا ہے جو چند صدیوں قبل تھا۔ آج آپ دیکھیں مسجد کے اندر لوگ کیا بے حرمتی کر رہے ہیں۔ مسیح جو ہے وہ مسجد کا احترام نہیں کر رہے، ہم ان کے گرجوں کا احترام کرتے رہے ہیں، ہم مسیح علماء کا ہم احترام کرتے رہے، جیوز کا احترام کرتے رہے ہیں۔ حضرت عمر کے دور کو اگر آپ دیکھ لیں، سلطان ایوبی کو دیکھ لیں، آپ سلطان فاتح محمد کو دیکھ لیں، آپ حضرت عثمانیہ سلطنت کو دیکھ لیں، سلجوکیوں کو دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ تو مورخ جو ہے مسیح بھی مانتے ہیں۔ لہٰذا عزیز طلباء، یہاں پر ہمارا جو ہے وہ بیت المقدس کے حوالے سے ہمارا اور صلیبی جنگوں کے حوالے سے جو درس ہے وہ ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔